بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر آڈینس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملٹیپل تھیوری میں ڈسکرائب کی گئی انٹیلیجنس کی 9 ٹائپس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس ڈسکشن کا مقصد ایکچولی آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ انٹیلیجنس کی ان 9 ٹائپس میں سے کس میں اچھے ہیں، اسٹرانگ ہے، کس میں ایوریج ہے، کس میں ویک ہے۔ اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم الٹیمیٹلی یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ان 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس میں سے کس میں آپ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ سب سے پہلے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس is the ability to think conceptually and abstractly and capacity to discern numeric and logic patterns۔ اس کے لیے جو سکلز آپ کے اندر موجود ہونے چاہیے وہ پرابلم سالونگ ہے۔ یہ پرابلم سالونگ میتھمیٹیکل ہو سکتی ہے، لاجیکل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے کیلکولیشنس بڑی جلدی کر لیتے ہیں، نمبرس میں نومیریکلس میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جو ایکسپیریمنٹس کو پرفارم کرنے میں بھی وہ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ بچے جن میں میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر، اسٹیٹسٹکس، اکنامکس، بزنس اور اکاؤنٹنگ جیسے سبجیکٹس کی ایبلٹی یا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ انٹیلیجنس میں زیادہ بہتر تصور کیے جاتے ہیں۔ اس سے متعلق جو پروفیشنز ہیں وہ انجینئرنگ کی تمام برانچز، آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس کی تمام برانچز یا ڈگریز، اکاؤنٹس اور فائننس سے متعلق، اور ایسے لوگ سائنٹسٹ اچھے بن سکتے ہیں، میتھمیٹیشین، اسٹیٹسٹیشین، اکانومسٹ، سائنس ٹیچر اچھے بن سکتے ہیں، اور ٹیکنیشینز اچھے بن سکتے ہیں۔ اس فیلڈ میں جو سکسیسفل پرسنالٹیز گزری ہیں، ویسے تو بے شمار لوگ ہوں گے، لیکن آئنسٹائن، بل گیٹس، عرفہ کریم اور خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر شامل ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو پاز کریں اور پیج پر ایک ٹیبل بنائیں جس کے فرسٹ کالم میں انٹیلیجنس کی ٹائپ یعنی کہ میتھمیٹیکل لاجیکل انٹیلیجنس جس طرح سے اس وقت اسکرین پہ ڈسپلے ہے وہ لکھیں، اور سیکنڈ کالم میں گریڈ۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ میتھمیٹیکل لاجیکل انٹیلیجنس میں ایوریج ہیں تو اس کے سامنے اے لکھ دیں، پور ہیں تو اس کے سامنے پی لکھ دیں، اور گڈ ہیں تو اس کے سامنے جی لکھ لیں۔ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد جو انفارمیشن نوٹ کی ہے وہ اس اسکرین پر ایگزامپل کے طور پہ ڈسپلے ہوگی، جس سے آپ کو اس پروسیجر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ اسٹوڈنٹ جو تھا میتھمیٹیکل لاجیکل انٹیلیجنس میں گڈ تھا، اس لیے ہم نے جی لکھ دیا۔ اب نیکسٹ آتے ہیں لنگوسٹک انٹیلیجنس کی طرف۔ ویل ڈیولپڈ وربل اسکلس اینڈ سینسٹیوٹی ٹو دا ساؤنڈس، میننگس اینڈ ریدمس آف دا ورڈس۔ ایسے بچے یا ایسے افراد جن میں لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ اور ٹیچنگ اسکلس ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں جو سپورٹنگ سبجیکٹس ہو سکتے ہیں وہ ہمارے وہاں پاکستان میں اردو، انگلش یا پھر دوسری لینگویجز، اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز، پاک اسٹڈیز، ہسٹری، لا، پولیٹیکل سائنس اور سوکس وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں جو پروفیشنز ہیں کیوریٹر، اسپیچ پیتھولوجسٹ، رائٹر، جرنلسٹ، اسپوکس پرسن، ایڈیٹر، ٹی وی اینڈ ریڈیو اناؤنسر، اینکر پرسن، ریئر وغیرہ شامل ہیں۔ سکسیسفل پرسنالٹیز میں شیکسپیئر، غالب، محترمہ بانو قدسیہ، جاوید چودھری اور دا موسٹ امپورٹنٹ قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہیں۔ ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے اس میں وہ بچہ اس میں گڈ تھا، اس لیے ہم نے لنگوسٹک انٹیلیجنس میں بھی گڈ لکھ دیا۔ نیکسٹ انٹیلیجنس ہے باڈیلی کائنستھیٹک انٹیلیجنس۔ اٹس دی ابلٹی ٹو کنٹرول ونس باڈی موومنٹس
ٹو ہینڈل آبجیکٹس اسکلفلی. ایسے افراد اسپورٹس میں اور ہینڈی کرافٹس یا ہاتھ سے تخلیق مختلف نمونوں میں ماہر ہوتے ہیں. ایکٹنگ میں، ڈانسنگ میں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس سے جو ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ فزیکل ایجوکیشن ہو سکتی ہے اگر آپ اسپورٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر آپ آرٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ڈرائنگ، اسکیچنگ یوزفل ہو سکتی ہے، یا پھر فزکس، کیمسٹری بھی، کیونکہ بہت ساری آرٹ اب ایسی بھی ہیں جو بہت ترقی کر گئی ہیں جس میں فزکس کے رولز یا کیمسٹری کے کیمیکلز کی انفارمیشن یوزفل ہو سکتی ہے. لینگویجز بھی اس میں سپورٹیو ہو سکتی ہیں. اس میں جو کریئرز ہو سکتے ہیں وہ آپ ایکٹنگ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں، فزیو تھراپسٹ بن سکتے ہیں، ڈانسر، کارپینٹر، میکینک، جیولر اور فارسٹ رینجرز وغیرہ شامل ہیں. شاہد افریدی، میسی اور گریٹ جہانگیر خان. اس کے علاوہ آرمڈ فورسز سے تعلق رکھنے والی شخصیات میں بھی یہ ایبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس ایبلٹی کے لوگ آرمڈ فورسز میں زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. ہماری ایگزامپل کے مطابق جو بچہ تھا اس کی باڈی کا انستھیٹک انٹیلیجنس ایوریج تھی، اس لیے ہم نے اس کے سامنے اے لکھ دیا. نیکسٹ ہے میوزیکل انٹیلیجنس، ability to recognize, appreciate and produce rhythm, pitch and timbre. آسان الفاظ میں کسی شخص میں سنگنگ کا اسکل، پلئنگ انسٹرومنٹس اور کمپوزنگ میوزک یہ اسکلس ہوں تو اس میں میوزیکل انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے. اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں پوئٹری، اردو، انگلش، ادر لینگویجز اور فزکس کا بھی، چونکہ ساؤنڈ کی جو پروڈکشن ہے اس میں اور اس کے اتار چڑھاؤ میں ایک رول ہے، تو یہ بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے اس فیلڈ میں. اس میں جو پروفیشنس ہیں آپ سنگر بن سکتے ہیں، ڈی جے، سانگ رائٹر، میوزیشین، میوزک پروڈیوسر، میوزک ٹیچر. سکسیزفل پرسنالٹیز. اور اب آپ اس کو پاز کر کے اس میں گریڈ کریں کہ آپ ایوریج ہیں، پور یا گڈ. ہماری ایگزامپل کے مطابق وہ اسٹوڈنٹ میوزیکل انٹیلیجنس میں پور تھا. نیکسٹ ہے ویژول اسپیٹیل انٹیلیجنس، کیپیسٹی ٹو تھنک ان امیجز اینڈ پکچرز، ٹو ویژولائز ایکوریٹلی اینڈ ایبسٹریکٹلی. ویژول اسپیٹیل انٹیلیجنس میں وہ بچے زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں جن میں پزل بلڈنگ، پینٹنگ کی ایبلٹی ہو، اور پھر آبجیکٹس کو کنسٹرکٹ کرنا، فکس کرنا اور ڈیزائن کرنا آتا ہو انہیں. اس میں جو ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں میتھمیٹکس، فزکس، اسکیچنگ، ڈرائنگ اور فائن آرٹ شامل ہے. پروفیشنس میں انجینئر، سرویئر، آرکیٹیکٹ انجینئر، ٹاؤن پلانر وغیرہ شامل ہیں. سکسیزفل پرسنالٹیز میں پکاسو اور پاکستان لیول پہ سعد اور نیر علی دادا. اب آپ اپنے مطابق اس کو گریڈ کریں. ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے اس میں وہ بچہ اس انٹیلیجنس میں گڈ تھا، اس لیے ہم نے جی لکھ دیا. نیکسٹ ہے نیچرلسٹ انٹیلیجنس، ability to recognize and categorize plants, animals and other objects in nature. آسان الفاظ میں نیچر اور سائنس میں دلچسپی رکھنے والے افراد جو ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا سوچ اور انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس فیلڈ میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں. اس میں جو ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں وہ بایو، کیمسٹری، فزکس، زوالوجی اور باٹنی ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو پروفیشنز ہیں وہ باٹنی، زوالوجی سے متعلق بہت سارے پروفیشنز ہیں. ٹورزم ہے، میٹرولوجی ہے، لینڈسکیپ ہے اور کچھ ادر فیلڈز بھی اس میں ہیں. اس میں سکسیزفل پرسنالٹیز میں چارلس ڈارون، جس کی ڈارون تھیوری آپ نے پڑھی ہے، وہ نمایاں ہیں. اور اب آپ جب گریڈنگ دیں گے تو ہماری ایگزامپل کے مطابق جو بچہ تھا اس کی انٹیلیجنس ایوریج تھی، اس لیے ہم نے اس کے سامنے اے لکھ دیا. نیکسٹ ہے ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس، زندگی کیا ہے، زندگی سے پہلے کیا تھا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ بیسیکلی ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس ہے. یہ ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جن میں ریفلیکٹیو تھنکنگ ہو، ڈیپ تھنکنگ ہو
اور ابیلٹی ٹو ڈیزائن ایبسٹریکٹ تھیئریز، یعنی کہ سوچنا اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے۔ اس میں جو سبجیکٹس ہیلپفل ہو سکتے ہیں وہ فلاسفی ہے، اسلامک اسٹڈی یا ریلیجنز بھی اس میں کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایو، زوالوجی اور باٹنی بھی کسی حد تک اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ اس میں جو پروفیشنز ہیں وہ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، فلاسفر، اسکالر اور ریسرچر، یا جسے ہم عالم دین کہتے ہیں۔ ہماری ایگزامپل کے مطابق بچہ اس میں پور تھا، اس لیے ہم نے اس کو پی گریڈ کر دیا۔ نیکسٹ ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس۔ ہماری ذات یعنی ہماری تھاٹس، ہمارا ایموشنز اور ہمارے بیہیویئرس کو ہم کتنے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں، اس کا نام انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے۔ وہ لوگ جن کی اپنی تھاٹس پہ، ایموشنز اور بیہیویئرس پہ اچھا کنٹرول ہوتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اچھے رویے رکھتے ہیں، وہ اس انٹیلیجنس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ انٹرا پرسنل انٹیلیجنس میں جو ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں وہ اردو، انگلش، لینگویجز تمام، ہیومینٹیز آ جائیں گی، اس میں اسلامک اسٹڈیز، فکس، سوشل اسٹڈیز، ایتھکس اور سائیکولوجی شامل ہیں۔ اس میں پروفیشنز میں آپ فلاسفر بن سکتے ہیں، سائیکولوجسٹ بن سکتے ہیں، تھیراپسٹ بن سکتے ہیں اور کونسلر بن سکتے ہیں۔ ہماری ایگزامپل کے مطابق جو بچہ تھا وہ اس میں گڈ تھا، اس لیے گریڈ جی دیا گیا۔ نیکسٹ ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس۔ اپنی تھاٹس پر کنٹرول اور دوسروں کی تھاٹس کے بارے میں سوچنا اور دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا اور دوسرے کے ایموشنز کو سمجھنا اور ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا اس طرح سے کہ ہم ایک اچھا نیٹ ورک بنائیں، سوشل نیٹ ورک بنائیں، اس کو ہم انٹرپرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ جو دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایمپتھی، کاؤنسلنگ اور کوآپریٹنگ ایٹیچیوڈ رکھنے والے، اسکل رکھنے والے لوگ اس میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ریلیونٹ سبجیکٹس میں اردو، انگلش، لینگویجز، سوشل اسٹڈیز، پول سائنس، اسلامک اسٹڈیز، ایتھکس، کلچر اور سائیکولوجی شامل ہے۔ اس میں پروفیشنز ایڈمنسٹریشن میں مینیجر، پرسنل ورکر، پھر سائیکولوجسٹ بن سکتے ہیں آپ، پولیٹیشین بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیچر بن سکتے ہیں آپ۔ ہمارے پاس جو ایگزامپل تھی اسٹوڈنٹ کی وہ انٹرپرسنل انٹیلیجنس میں بھی گڈ تھا۔ ڈیئر آڈینس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ملٹیپل تھیوری کے مطابق انٹیلیجنس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو پڑھا۔ ان کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ انہی میں سے ہمیں اس ایک انٹیلیجنس کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں ہم سب سے زیادہ اسٹرونگ ہیں۔ میں خاص طور پہ پیرنٹس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کریئر کاؤنسلنگ کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آپ اپنے بچے کے کریئر کا ڈیسیژن لیتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس انٹیلیجنس میں اچھا ہے اور کس میں سب سے زیادہ اسٹرونگ ہے۔ جب آپ اس معیار پہ فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا کریئر زیادہ برائٹ ہوگا۔ اور آخر میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان ٹائپس کی گریڈنگ کر کے رکھ لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے مطابق آپ کو ایک لاجیکل اور سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ بتا سکیں کہ آپ کی یا آپ کے بچوں کی فرسٹ انٹیلیجنس I1 یعنی کہ جو ان کی اصل طاقت ہے وہ کیا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔